الحمدللہ آج ہم نے سورہ یوسف کی تلاوت سنی۔ سورہ یوسف دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے لخت جگر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے پر مشتمل ہے۔ سورہ یوسف قصہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ جو ساتھی جو دوست اکیلے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے یہاں قریب تشریف لائیں تاکہ ایک جھرمٹ بن جائے، ایک ہجوم بن جائے، بات کرنے کا بھی سکون ہو، سننے کا بھی لطف آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بے شمار کمالات ہیں۔ آپ کی وفا، آپ کا تقوی، آپ کا صدق، آپ کا صبر، بے شمار آپ کے فضائل کمالات ہیں۔ جو ان کمالات میں سب سے نمایاں چیز جو حضرت یوسف میں ہے وہ اللہ کا دیا ہوا حسن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حسین و جمیل تھے۔ اللہ نے بے شمار باکمال حسن عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر حضرت زلیخا آپ پر فدا ہو گئی تھی۔ اصل نام ہے زلیخا، لفظ کیا ہے؟ زلیخا۔ پڑھتے پڑھتے لوگوں نے زلیخا کر دیا ہے، چلو ہم بھی زلیخا کہہ دیتے ہیں، اصل لفظ زلیخا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن بے مثال عطا کیا۔ وہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا یقین ہے، اللہ نے ہر نبی کو جو کمال عطا کیا ہے اپنے نبی کو بڑھا چڑھا کر کمال عطا کیا۔ حضرت یوسف کے پاس حسن ہے، بے مثال حسن ہے، مگر اللہ نے جب اپنے حبیب کو حسن عطا کیا تو حد ہی کر دی۔ جبرائیل حضرت یوسف کے پاس بھی آیا جایا کرتے تھے، ہر نبی کے پاس آنا جانا حضرت جبرائیل کا تھا۔ حضور علیہ السلام کے پاس بھی آنا جانا تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت جبرائیل سے پوچھا، ہے جبرائیل یہ بتاؤ تم نے آسمان دیکھے ہیں، تم نے زمین دیکھی ہے، تم نے فرشتے دیکھے ہیں، بڑے بڑے نبی دیکھے ہیں، چاند تارے زمین کی وہ کوئی جگہ نہیں جو تم نے نہیں دیکھی، ہر نبی کو تم نے دیکھا ہے اور حسن کے بادشاہ حضرت یوسف کو بھی تو نے دیکھا ہے۔ اے جبرائیل یہ بتا کوئی ہمسا بھی دیکھا ہے؟ کوئی ہمسا بھی دیکھا ہے؟ تو جواب تو میں دوں تو دے سکتا ہوں، مگر میں اس جواب کو ایک شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے پوچھا نا کہ تم نے حسن کے بادشاہ یوسف کو بھی دیکھا، بتاؤ حسن میں ہم جیسا بھی کوئی دیکھا؟ تو جبرائیل نے کیا کہا؟ وہ محمد فخر عالم، بادشاہ انس و جاں، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم، آپ سا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم۔ یا رسول اللہ میں نے حسن کے بادشاہ یوسف کو بھی دیکھا، زمینیں بھی دیکھی، آسمان بھی دیکھے، چاند تارے بھی دیکھے، ہر چیز دیکھی، مگر یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ دنیا سے آیا کوئی تیری نہ مثال ادا، لب کے لے آواں کتھو سونا تیرے نال ادا۔ آقا آپ کو جو حسن عطا کیا اللہ نے وہ کس سے عطا نہیں کیا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام حسین ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن ہے۔ اپنے والد سے کہا، اذ قال یوسف لابیہ، اپنے والد سے کہا یا ابتی، اے میرے والد
انی رأیت 11 کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں اور ایک سورج دیکھا ہے اور چاند بھی دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر یہ قصہ نہ بیان کرنا، فیکید لک کیدا، وہ تیرے خلاف تدبیریں گڑھیں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ منع کر دیا، بیٹا قصہ کسی کو نہ بیان کرنا، یہ خواب کسی نہ بیان کرنا۔ بات یہ ہے، میں نے رات یہ عرض کیا تھا، حسد بہت بڑا مرض ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں حسد بہت بڑا مرض ہے۔ حضرت یوسف کو سے حضرت یعقوب بے پناہ محبت کرتے تھے۔ واقعہ یقین جانیے 2 گھنٹے بھی بیان کیجئے کم میں، سورہ یوسف میں ایک ایک بات کو اللہ نے بیان کیا۔ یہ وہ واقعہ ہے، واحد قصہ یوسف ہے کہ جسے اللہ نے بالترتیب لفظاً بیان کیا ہے، اور اس واقعے کو اللہ نے حسین واقعہ، حسین احسن القصص کہا ہے، اچھا قصہ، خوبصورت قصہ، خود رب کہہ رہا ہے۔ واقعہ بڑا طویل ہے، میں کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ رکھیے گا میری باتوں پر۔ بھائیوں کو ضد تھی، کیونکہ حضرت یوسف سے حضرت یعقوب محبت کرتے تھے۔ اس محبت کی 2 وجوہات تھی، جانتے تھے یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ایک وجہ، اور ایک وجہ یہ تھی کہ حسن میں بے مثال تھے۔ بچہ حسین ہونا تو قدرتی محبت ہو جاتی ہے، کوئی بھی حسین ہو تو دل کرتا ہے دیکھتا ہی رہے، محبت تھی۔ بھائیوں سے برداشت نہیں ہوا، آپس میں پلان بنائے کہ اس کو مار ہی دیں۔ ان میں سے ایک کہنے لگا مارتے نہیں ہیں، کہیں کنویں میں جا کے ڈال آتے ہیں۔ کہا ابا جی ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجے نا گھومنے پھرنے۔ کہا بیٹا میں اس کے بارے میں ڈرتا ہوں، خوف رکھتا ہوں، تم اسے مت لے جاؤ۔ بھائیوں نے ضد کی، حضرت یعقوب نے کہا ٹھیک ہے لے جائیں، لے گئے، وہاں جا کے کنویں میں ڈال دیا۔ قمیض لے کر آگے، رنگ وغیرہ خون لگا کے آگے، کہا اسے تو بھیڑیے نے کھا لیا۔ حضرت یعقوب نے صبر کیا۔ قافلہ آیا، اور جسے قرآن کہتے ہیں وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فدلی دلوا، کہ قافلہ آیا، انہوں نے اپنا غلام بھیجا کہ پانی بھر کر لاؤ۔ وہ پانی بھرنے گیا تو اس نے ڈول کنویں میں ڈالا، تو وہاں پر حضرت جبرائیل پہلے موجود تھے۔ اللہ نے حکم دیا جبرائیل میرے اس نبی کو اس ڈول میں ڈال دو۔ حضرت یوسف ڈول میں آ گئے، اس نے جب ڈول ڈالا نا تو دیکھا حسین بچہ ہے۔ قال یا بشرا ھذا غلام، میرے قافلے والوں خوشخبری ہو، یہ حسین بچہ ہے، یہ حسین بچہ ہے۔ لے کے آ گئے۔ حضرت یوسف کے بھائی پتہ کرنے ہیں، دیکھیں تو صحیح کیا بنا ہمارے بھائی کا۔ دیکھا تو وہاں تو وہ نہیں تھے، لیکن قافلے کے آثار موجود تھے۔ جا کے دیکھا تو حضرت یوسف وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، ہمیں دو۔ کہا کہ یہ غلام تم ہمیں بیچ دو۔ بیچا۔ حضرت یوسف مصر چلے گئے۔ وہاں پھر حضرت زلیخا والا قصہ آپ سب نے سن رکھا ہے۔ حضرت زلیخا کو حضرت یوسف کے حسن کی وجہ سے عشق مجازی ہوگا۔ عشق کی 2 قسمیں ہیں، عشق حقیقی، عشق مجازی۔ عشق مجازی یہ ہے کہ انسان کو انسان سے محبت ہو، وہ مرد ہوں، مرد عورت ہوں، یہ عشق مجازی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک عشق حقیقی ہے کہ بندے کو رب سے اور رب کے رسول سے محبت ہو جائے۔ زلیخا کو عشق مجازی تھا، حضرت یوسف نے اپنے آپ کو بچایا، قید میں چلے گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت یوسف عزیز مصر بن گئے۔ اللہ نے صبر پر، تقوی پر، رب کے ساتھ وفا کے رشتے پر یہ اعزاز دیا۔ وہ مصر جس کے قید خانے میں حضرت یوسف قیدی تھے، اللہ نے وہ مقام دیا کہ حضرت یوسف کو اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تقوی یہ ہے، صبر کا نتیجہ یہ ہے، وفا کا نتیجہ یہ ہے۔ بادشاہ بنے، اب قحط سالی پڑی تو حضرت یوسف نے جو سال، حضرت یوسف کو پتہ چل گیا تھا کہ قحط سالی نے آنا ہے، ایک سال ایسا گا جس میں قحط پڑ جائے گا۔ حضرت یوسف نے پہلے ہی گندم وغیرہ ذخیرہ کر لیا تھا۔ اب شام سے ان کے بھائی بھی آ گئے،
گندم لینے، غلہ لینے۔ تو حضرت یوسف جانتے تھے، پہچان لیا مصر کے بادشاہ ہیں۔ یہ جو بھائی تھے حضرت یوسف کے، یہ باپ تو ان کے ایک تھے لیکن مائیں علیحدہ تھی۔ حضرت یوسف کے ایک سگے بھائی بھی تھے، ان کا نام کیا تھا؟ بنیامین۔ یہ حضرت یوسف کے سگے بھائی ہیں۔ جب یہ آئے تو حضرت یوسف نے انہیں اپنے ساتھ بٹھایا، محبت کی۔ اب حضرت یوسف کا دل چاہا کہ یہ مجھ سے جائیں مت، ادھر رک جائیں۔ اب انہوں نے ایک ترکیب بنائی، ان کے جو قافلے والے آئے تھے ان کے تھیلوں کے اندر ایک برتن ڈال دیا اور اعلان ہو گیا کہ بادشاہ کا برتن چوری ہو گیا ہے۔ اب حضرت یوسف کی جو بھائی تھے انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں اٹھایا، ہمارا یہ مقصد ہی نہیں تھا، ہم نے تو نہیں اٹھایا۔ تو تلاشی کی گئی تو انہی کے ہاتھ سے نکلا۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ بنیامین، اس کو، اپنے اس چھوٹے بھائی کو یہاں چھوڑ دو، تم چلے جاؤ، تمہاری یہ سزا ہے۔ ادھر حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کا دکھ، اب حضرت بنیامین کا غم۔ یہ شام میں پہنچے تو حضرت یعقوب نے کہا خالی ہاتھ کیوں آئے ہو، بنیامین کہاں ہے؟ انہوں نے ایک اور جھوٹ بولا۔ حضرت یعقوب نے کہا واپس جاؤ، تم جا کر بنیامین کو بھی تلاش کرو اور میرے بیٹے یوسف کو بھی تلاش کرو، اور لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، تم دل سے ڈھونڈو گے اللہ تمہیں ضرور ملا دے گا، دل سے ڈھونڈنا اللہ تمہیں ملائے گا۔ پتا تھا بنیامین کہاں ہے، مصر پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اب بتا دیا کہ میں ہی یوسف ہوں جسے تم نے کنویں میں ڈالا تھا۔ اب وہ شرمندہ ہوئے، انہوں نے معافی مانگی۔ اب جو باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں توجہ رکھیں۔ اب ان کے بھائیوں نے حضرت یعقوب کا حوال بتایا۔ حضرت یوسف نے کہا نا کہ بتاؤ ابا جی کا حال کیسا ہے؟ کہا کہ وہ آپ کے غم میں نابینا ہو چکے ہیں۔ کیا ہو چکے ہیں؟ اللہ اپنے نبیوں کو طاقت کتنی دیتا ہے اندازہ لگائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اذهبوا بقمیصی، یہ میری قمیص لے جاؤ، ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، میرے باپ کے چہرے پہ میری قمیض رکھنا، اللہ اس کے صدقے سے ان کی بینائی عطا کر دے گا۔ اللہ کے نبیوں کے ساتھ، جسموں کے ساتھ جو چیز لگتی ہے اللہ انہیں بھی شفا بنا دیتا ہے، اللہ انہیں بھی شفا بنا دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام ہے، مدینہ المنورہ ہے، یہ ایک تو نبیوں کا جسم ہے، اللہ نے انہیں تو اعلیٰ بنایا، کمال عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کے جسموں کے ساتھ جن چیزوں نے مس بھی کر لیا، اللہ نے انہیں بھی باکمال بنا دیا۔ مدینہ المنورہ ہے، حضور علیہ السلام کی مجلس ہے، حضور کسی صحابی کے گھر میں موجود ہیں، کھانا تیار ہو رہا ہے کہ کھانا کھایا جائے۔ ایک صحابی ہیں کہ جنہیں جسم میں ایسا مرض پڑا کہ پورے جسم میں زخم ہی زخم ہو گئے، دانے ہو گئے، ان زخموں سے پیپ بہنے لگا اور ان کے جسم سے زخموں کی وجہ سے بو آنے لگی۔ تو اللہ کے نبی کے اس صحابی نے، وہ گھر میں رہتے تھے، زخم تھے، ان کے گھر والوں نے پہلے ان کا کمرہ علیحدہ کیا کہ آپ کمرے سے باہر نہیں آئیں گے، ہمیں مرض نہ ہو جائے۔ وہ کمرے میں رہتے، روتے، دکھ ہوتا، کھانا پینا کبھی ساتھ ہو جاتا، کبھی الگ مل جاتا۔ پھر ایک وقت آیا کہ ان کے گھر والوں نے کہا کہ آپ اس گھر سے بھی چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں تکلیف آ جائے، آپ اس گھر سے بھی چلے جائیں۔ اب وہ صحابی رو رہے ہیں، کہا کہ بھرے زمانے میں کہاں جاؤں گا؟ پھر خیال آیا کہیں اور نہیں چلتا تو در رسول پہ چلتا ہوں، حضور علیہ السلام مرنا تو ہے ہی، چلو آقا کریم کی زیارت کراتا ہوں، حضور کا دیدار کراتا ہوں۔ تکلیف کے عالم میں تکلیف ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، چلتے 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 حضور علیہ السلام کے مدینہ پہنچے۔ حضور علیہ السلام کا پوچھا تو صحابہ نے کہا حضور فلاں صحابی کے گھر میں ہیں۔ وہاں گئے، دروازہ بجایا، اندر گئے، دیکھا تو حضور علیہ السلام کھانا تناول فرما رہے تھے۔
یہ جا کر بیٹھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے صحابی بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ میرے آقا کا مزاج بھی دیکھیں، کہیں خود بتا دیتے ہیں کہ تم اس مقصد کے لیے آئے ہو، اور کہیں پر کیا امتحان لیتے ہیں۔ کہا بتاؤ کیسے آنا ہوا، کیسے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ جسم خراب ہو چکا ہے، جسم سے پیپ بہ رہی ہے، بو ہے، میرے گھر والوں نے پہلے مجھے الگ کمرہ دیا، پھر الگ کھانا پینا کر لیا، پھر گھر سے نکال دیا۔ آقا موت کا عالم ہے، سوچ رہا تھا کہ آپ کا دیدار کروں۔ یا رسول اللہ دل میں تڑپ ہے کہ آپ کا دیدار کروں، اور موت ہے تو آپ کے قدموں میں آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابی پریشان نہ ہو، ہم آپ کو ٹھیک کر دیتے ہیں، میں آپ کو ٹھیک کر دیتا ہوں، پہلے آؤ کھانا کھا لیتے ہیں، بعد میں تمہیں ٹھیک کر لیں گے، پہلے کھانا کھا لو ہمارے ساتھ۔ تو ہاتھ باندھ لی، عرض کی یا رسول اللہ جسم سے پیپ بہ رہی ہے، بو ہے، آپ کے ساتھ بیٹھوں دل گوارا نہیں کر رہا، آقا دل گوارا نہیں کر رہا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے پہلے تمہیں ٹھیک کر لیتے ہیں، بعد میں کھانا کھاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، راوی روایت کرتے ہیں کہ حضور نے کوئی اپنا ہاتھ نہیں لگایا، حضور نے کوئی اپنی چادر نہیں دی، حضور نے کوئی دعائیں نہیں دی۔ اللہ کے نبی کے ساتھ جو چیز مس ہو جائے، کمال دیکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابی یہ میرے مدینے کی مٹی ہے، وہ مٹی جو حضور کے قدموں کو لگی ہوئی ہے، کہا اسے اٹھاؤ اپنے جسم پر ملو، اللہ تمہیں شفا دے گا۔ راوی کہتے ہیں اس شخص نے، اس صحابی نے جس کا جسم پیپ سے بھرا ہوا تھا، مدینے کی مٹی اٹھائی اور اپنے جسم پہ لگائی، جس جسم سے بدبو اور بیماری تھی، زخم تھے، پیپ بہ رہی تھی، مدینے کی مٹی لگی، اللہ نے اس جسم کو شفا عطا فرما دی، ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ اور میرا ایمان ہے وہ کہتے ہوں گے میں لجپالاں دے لڑ لگیاں، میں لجپالاں دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہندے، میری آساں امیداں دے سدا بوٹے ہرے رہندے۔ مدینے کی مٹی لگی، ٹھیک ہو گئے۔ ادھر کہا اذهبوا بقمیصی، میری قمیص لے جاؤ، میرے والد کے چہرے پہ ڈالنا، اللہ بینائی لوٹا دے گا۔ ان کے بھائی حضرت یوسف کی قمیص کو لے کر مصر سے چلے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ابھی مصر سے وہ چلے ہی تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام شام میں بیٹھے ہیں۔ یہ کہاں ہے؟ مصر میں، وہ شام میں، بہت فاصلہ ہے۔ اللہ نے نبیوں کو طاقت کیسی دی ہے، ابھی یہ مصر سے چلے ہی تھے، حضرت یعقوب شام میں بیٹھ کر کہتے ہیں لوگوں مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کان ہر کسی کو دیتا ہے، آنکھیں ہر کسی کو دیتا ہے، ہاتھ ہر کسی کو دیتا ہے، زبان ہر کسی کو دیتا ہے، پاؤں ہر کسی کو دیتا ہے، مگر ان پاؤں میں اپنی طاقت اپنے انبیاء کو ہی دیتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کے ان اعضاء میں بے شمار طاقت ہے، بے پناہ طاقت ہے، حد نہیں اتنی طاقت۔ دیکھیں نا ابھی مصر سے چلے تھے، شام میں بیٹھے ہیں، اس قمیص کی خوشبوؤں کو آپ نے شام میں بیٹھے سونگ لیا، کہا لوگوں مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ طاقت اللہ نے ان نبیوں کو عطا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرے نبی کا کمال دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ میں تھے تو ہمیں جو صحابہ کے پاس کھانا تھا ختم ہو گیا، اب فاقہ پڑ گیا، ادھر جنگ ہو رہی ہو اور کھانا نہ ہو تو بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے پاس کچھ نہ تھا، کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ڈبہ تھا، ایک کپڑا تھا، اس میں کچھ کھجوریں تھی میں نے چھپائی ہوئی تھی۔ حضور نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ جی کھجوریں ہیں۔ کہا دکھاؤ کہاں ہیں؟ کہتے ہیں وہ میں نے ڈبہ یا کپڑا نکالا، کہاں اسے کھولو، نیچے کھجوریں نکالو۔ کہتے ہیں میں نے کھجوریں نکالی، میں نے گنی تو 21 کھجوریں تھی۔ کتنی 21 کھجوریں۔
کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے ان کھجوروں کو اٹھایا، توجہ رکھیے گا، اس ڈبے کے اندر یا اس کپڑے میں ڈال دی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا، کہا ابو ہریرہ یہ صحابہ کی جتنی جماعت ہے نا، ان سب کو 10 کر کے بلاؤ، یہاں سے کھجوریں نکالتے جاؤ، ان کو کھلاتے جاؤ۔ حضور کا ہاتھ ہے، کھجوریں نیچے ڈبے میں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ 10 صحابہ آتے گئے، کھجوریں کھاتے گئے۔ صحابہ کی کثیر سینکڑوں کی تعداد میں جماعت تھی، سینکڑوں ہزاروں میں، کہاں 21 کھجوریں تھی۔ ساری جماعت نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائی، حضور نے تناول فرمائی، میں نے بھی کھائی۔ کہتے ہیں کہ جب صحابہ کھجوریں کھا رہے تھے نا، میں تھوڑا یوں کر کے دیکھ رہا تھا کہ یار 21 کھجوریں ہیں، کہیں ختم ہی نہ ہو جائیں، میں کیا کھاؤں گا، 21 کھجوریں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب حضور نے میری اس بات کو محسوس کیا، حضور نے صحابہ کو کھلانے کے بعد بند کیا، اپنا ہاتھ ہٹایا، کہا ابو ہریرہ اس سے لے لو، اس کو کھولنا مت، کھجوروں کو باہر گرانا مت، ساری زندگی کھاتے رہو، یہ کھجوریں ختم نہیں ہوں گی، ساری زندگی کھاتے رہو، کھجوریں ختم نہیں ہونی، پریشان نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کے ظاہری وصال تک میں ان کھجوروں کو کھاتا رہا۔ حضور کا وصال ہوا، پھر حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، میں انہیں بھی کھاتا رہا، ان کے زمانے بھی کھاتا بھی رہا، کھلاتا بھی رہا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ آیا، وہ کھجوریں میں کھاتا بھی رہا، کھلاتا بھی رہا۔ کتنی کھجوریں تھی؟ 21۔ صحابہ کی جماعت نے کھائی، حضور نے کھائی، ابو ہریرہ نے کھائی۔ حضور کا زمانہ کھایا کھلایا، ابو بکر صدیق کا زمانہ کھلایا کھایا، حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ آیا، خود کھایا، لوگوں کو کھلایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا، کہتے ہیں کہ وہ میرا کپڑا، وہ میرا ڈبہ چوری ہو گیا۔ لوگوں اگر وہ چوری نہ ہوتا، مجھے یقین ہے یہ دنیا ختم ہو جانی تھی، وہ کھجوریں نہ ختم ہوتی۔ لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ تم نے اس کھجور کے ڈبے سے کتنی کھجوریں نکالی ہوں گی؟ کہا کہ میں نے سینکڑوں من اس سے کھجوریں نکالی ہیں۔ 21 کھجوریں تھی، سینکڑوں من۔ یہ نبی کی طاقت ہے، حضور کا ہاتھ لگ جائے اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور پیاری حدیث سناتا جاؤں، ایمان کی بات ہے، سنیں گے یا ختم کر دوں؟ سبحان اللہ کہیں، میں آپ کے ذوق تک بیٹھوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور صحابی ہیں، ان کے گھر کے اندر، ان کے گھر کے قریب ایک اور مسلمان جو نامی مسلمان تھا منافق، اس کا گھر تھا، اور اس کے گھر میں کھجور کا درخت تھا، اور وہ کھجور کا درخت لٹکا ہوا تھا اس صحابی کے گھر کی طرف، اور اس کھجور سے کھجور گر کر اس صحابی کے گھر میں گرتی تھی، اور ان کے بچے اٹھا کے کھا لیا کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا اس مسلمان کو سمجھائیں نا، اس شخص کو سمجھائیں، اس کے گھر میں کھجور کا درخت ہے، اس کا درخت میرے گھر کی طرف لٹکا ہوا ہے، اور اس کے کھجور کی درخت کی کھجوریں میرے گھر میں گرتی ہیں، بچے اٹھاتے ہیں کھاتے ہیں، جب وہ منہ میں ڈالتے ہیں یہ آ کر منہ سے چھین لیتا ہے۔ آقا مجھے تکلیف ہوتی ہے، جب میرے بچوں کو تکلیف ہوگی تو یا رسول اللہ مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، گری ہوئی تو کوئی بھی کھا لیتا ہے، آقا ذرا آپ اسے سمجھائیں۔ وہ تھا منافق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کا دکھ دیکھا تو کریم آقا تو برداشت نہیں کرتے، اللہ نے اپنے نبی کی زبان میں طاقت کیا دی، توجہ رکھیں، اختیار دیکھیں میرے مصطفیٰ کا۔ کہا کہ یار تم مجھ سے ایک سودا نہیں کر لیتے؟ اس نے کہا حکم فرمائے یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا اگر تم یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو، میری ملکیت میں کر دو، تو میں جنت میں تمہیں ایک کھجور کا درخت دوں گا۔ تم مجھے دنیا کا یہ کھجور کا درخت دو، میں تمہیں جنت کا درخت دیتا ہوں۔ وہ منافق تھا، اس نے کہا
آگے پیچھے ہو گیا، منع کر دیا، چلا گیا۔ وہاں ایک اور صحابی موجود تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ سودا آپ مجھ سے کر لیں۔ حضور نے فرمایا وہ کیسے؟ بس آقا آپ مجھ سے کر لیں۔ کہا ٹھیک ہے، اگر یہ کھجور کا درخت تم مجھے لا دیتے ہو، یہ میری ملکیت میں کرا دیتے ہو، تو تمہارے لیے بھی جنت میں ایک کھجور کا درخت ہوگا۔ خوش ہو گئے، اس شخص کے پاس گئے، پیچھے پیچھے پہنچ گئے۔ کہا یار یہ درخت بیچو گے؟ کہا نہیں میں بیچوں گا نہیں، میں نے رسول اللہ کو نہیں دیا تو تمہیں کیا دوں گا، میں نہیں بیچ رہا۔ کہا یار بتاؤ تو صحیح، بیچو گے؟ کہا نہیں نہیں میں نہیں بیچوں گا۔ کہا تم قیمت بتاؤ تو صحیح۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب بندے نے کوئی چیز نہ بیچنی ہو تو قیمت وہ بتاتا ہے کہ آگے والا لے ہی نہ۔ اس نے کہا وہ جو تمہارا باغ ہے کھجوروں کا، وہ پورا باغ میری ملکیت میں کرو تو یہ ایک کھجور کا درخت تمہیں دوں گا۔ کہا بس اپنے سودے سے پھرنا نہیں۔ کہا نہیں نہیں تم باغ دو، یہ کھجور کا درخت دے دوں گا، میں نہیں پھروں گا۔ کہا پکی بات ہے؟ کہا پکی بات ہے۔ کہا ٹھیک ہے، بات طے ہو گئی، یہ کھجور کا درخت تم مجھے دے دو، یہ ہماری ملکیت میں رسول اللہ کی ملکیت میں آ جائے گا، وہ کھجوروں کا باغ تمہارا۔ اب خوشی خوشی رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، بے طے پا گئی، معاملہ طے پا گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ مبارک ہو۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا وہ درخت خرید آیا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ کیسے؟ وہ تو مجھے نہیں دے رہا تو تمہیں کیسے دے دیا؟ کہا آقا اس نے قیمت مانگی تھی، میں نے قیمت ادا کر دی۔ کہا کیا؟ کہا آقا اس نے کہا تھا وہ باغ کھجوروں کا باغ دے گا تو یہ ایک کھجور تمہیں دوں گا۔ آقا پورا باغ دے کر یہ کھجور لایا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال دیکھیں، حضور نے فرمایا اے صحابی پھر سن لے، میں بھی اپنا سودا اب چینج کر رہا ہوں، میں بھی سودا اپنا چینج کر رہا ہوں۔ پہلے تجھے ایک کھجور کے بدلے میں جنت میں ایک کھجور کا درخت دے رہا تھا اور تو باغ دے کر آ رہا ہے، پھر سن لے میں جنت میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے تیرے نام کا جنت میں باغ ڈال دیا ہے، تیرے نام کا باغ ہو گیا ہے جنت میں۔ یہ زبان مصطفیٰ ہے، یہ اختیار مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے ان کو بے شمار کمالات عطا کیے۔ قمیص آ گئی، خوشبو بھی سونگھی، قمیص آئی، وہ قمیص حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ ڈالی گئی، حضرت یعقوب کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔